بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ چھوڑے جائیں گے صرف اس کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ چھوڑے نہیں جاؤ گے، بھاگو گے تو گیٹ کے باہر پکڑے جاؤ گے، چوکیدار بستر سمیت پکڑ کے لے آئے گا۔ آئے ہائے ایسا زمانہ آیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ظاہر کیا اللہ نے سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر فرمایا جھوٹوں کو۔ یہ امتحان کا فائدہ ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا، آیا گمان کرتے وہ جو عمل کرتے ہیں گناہ کا کہ وہ بچ نکلیں گے ہم سے؟ ساء ما یحکمون، کیا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھے اللہ سے ملنے کا، جو کوئی امید رکھے اللہ سے ملنے کی، فإن أجر اللہ لآت، پس بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے۔ وهو السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، جو کوئی جہاد کرے، فإنما یجاہد لنفسہ، پس وہ جہاد کرے گا اپنے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ خوب غنی ہے کائنات سے، اللہ کو کیا ضرورت۔ ایک شخص جہاد کے نام پہ چندہ کرتا تھا اور مجاہدین کو نہیں دیتا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، میں جہاد اپنے لیے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں فإنما یجاہد لنفسہ، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کو چندوں کی کیا ضرورت ہے۔ ظالم لوگ عوام ہو کر کے مجاہدین پر خون پسینہ ٹپکاتے ہیں، اور تم دین کا رکن ہو کر کے حرام خور ہو۔ تمہیں قلب معلم سے شرم نہیں آتی کہ چند دن کی تربیت سے شکار محفوظ آقا تک پہنچاتا ہے، تو تیرا جنس کتے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ استغفر اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دیں گے ان کو بہترین وہ جو عمل کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور وہ اپنی والدہ کے بہت فرمان بردار تھے اور بہت مطیع تھے۔ مثال دی جاتی تھی اطاعت میں حضرت سعد۔ اللہ 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 اکبر۔ بعض لوگوں کی اطاعت و فرمان برداری دیکھنے کی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک خان تھا، بہت بڑا معتبر فرد تھا، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے فوج کا اچھا خاصا عہدہ چھوڑ دی، استعفیٰ دے دی کہ میری والدہ بوڑھی ہے اور خدمت کے لیے کوئی نہیں، اور والدہ کے لیے مسلح بچانا، خود پانی گرم کرنا، کپڑے تیار کرنا، ہر وقت امی امی اس کے ساتھ چمٹا رہتا۔ جوان آدمی۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ صاحبہ مجھے جب دعا دیتی تھی تو اس کا نام لیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جیسے تابعدار اور فرمان بردار بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو جزیرۃ العرب کے اندر حضرت سعد مشہور تھے اپنی والدہ صاحبہ کے ادب و احترام میں، بہت زیادہ۔ یہ ادب و احترام بہت مبارک ہے اور اس کا ہر وقت ضرورت ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دین کے مقابلے میں یا بیوی کے مقابلے میں اس ادب اور احترام کا نقصان ہو سکتا ہے کہ جی ادب و احترام اتنا کرتا ہے کہ دین کی بات میں نہیں مانتا، تو پھر ادب و احترام سکھایا کس نے؟ اور ادب اور احترام کی وجہ سے ماں کی وجہ سے بیوی کو ستا رہا ہے، حرام ناجائز۔ حضرت سعد پر ایک امتحان آیا، سورت امتحانات والی۔ والدہ نے کہا
لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں اور نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، اور یہ کہہ کر تڑپتے ہوئے دھوپ میں آ کے بیٹھ گئے، جب تک حضرت محمد کا انکار نہیں کرو گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں تو ایمان لایا ہوں۔ اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کا پتہ چلا، آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا، اے سعد، نہایت نازک معاملہ ہے، بہتر ہے اللہ خود مداخلت کرے۔ آیات نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یہ تو ہم نے کہا تھا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر آپ پر وہ محنت کرے ماں باپ، لِتُشْرِكَ بِي، کہ آپ شرک کر دیں میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ علماء لکھتے ایک مستحب بھی ماں باپ کی وجہ سے نہ چھوڑنا۔ اگر ماں کہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیو، ناجائز ہے۔ اگر ماں کہے کہ کھڑے کھڑے کھا لو بیٹے، غلط، حرام و گناہ ہے۔ اگر ماں کہے کہ داڑھی منڈا دو، گناہ کبیرہ ہے اور قریب ہے کہ کفر ہو جائے یہ بات۔ فلا تطعهما، اللہ، الی مرجعکم، میری طرف پلٹو گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس بتا دوں گا تم کو وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ ہاں، آیات کے نزول کے بعد حضرت سعد گئے اور والدہ کو کہا کہ میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے، میں ایک قدم بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے حضرت نے 10 صحابہ کا نام لے کے کہا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ، 10 مبشرہ میں شامل ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین، ہم داخل کر دیں گے ان کو نیک کرداروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے بعض ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ، جب ان کو تکلیف پہنچتی اللہ کے دین میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، کر دیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو جیسے خدا کا عذاب ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ عِندِكَ مِن رَّبِّكَ، اور اگر آ گئی مدد تیرے رب سے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں ہے اللہ جاننے والے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ظاہر کرے گا اللہ ایمان والوں کو اور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ وقال الذين كفروا، اور کہنے لگے کافر، تفسیر ابن جریر میں ہے کہ اس سے مراد ولید ابن مغیرہ کافر ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، اتبعوا سبیلنا، آؤ چلو ہمارے راستے پر، یعنی کفر پر، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، اگر ہمارا یہ راستہ غلط ہو تو ہم اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہ کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے گناہوں کے بوجھ اپنے، اور بوجھ اپنے گناہوں کے ساتھ اور جن کے گمراہ کرنے کے سبب بنے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے۔